السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آسان حصول حدیث کے ہمارے دروس چل رہے ہیں۔ آج 5واں سبق ہے اور بہت اہم سبق ہے۔ اس سبق کو غور سے سنیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ بس اصول حدیث ہی کا سبق نہیں ہے، ہمارے بنیادی عقیدوں کا بھی اس سے تعلق ہے۔ تو سبق بڑا اہم ہوگا، ممکن ہے کچھ لمبا ہو جائے، تو بالکل دل جمعی کے ساتھ اس سبق کو سنیں اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اسے نوٹ بھی کریں اور اپنے ذہن میں بھی بٹھا لیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ صحابہ و تابعین کا بیان۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم جو ہے، کیونکہ ہم نے حدیث موقوف پڑھی تھی جو صحابی پر رکتی ہے، جس کی انتہائی سند صحابی ہوتے ہیں، اور حدیث مکتوب میں جو ہے تابعی ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے صحابہ اور تابعین کا بیان شروع ہو رہا ہے، تو پہلے ہم صحابہ کا بیان دیکھیں گے۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ غور سے سمجھیں، صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی وہ ہیں جس نے بحالت ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ صحابی وہ ہیں جس نے بحالت ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یا نابینا ہونے کی وجہ سے دیکھ نہ پایا ہو لیکن ملاقات کی ہو۔ جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نابینا تھے، یعنی ایمان کی حالت میں جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائیں گے وہ صحابی شمار ہوں گے، اور ان کی وفات بھی ایمان پر ہو، یعنی انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وفات بھی ایمان کی حالت پر آئی، تو وہ صحابی کہلائیں گے۔ انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو نہیں دیکھا لیکن وفات ایمان کی حالت میں ہوئی، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، وفات فرمانے کے بعد انہوں نے ایمان قبول کیا، تو وہ صحابی شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں ایک چیز یہ بھی مولانا نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایمان کی حالت میں انہوں نے حضور کو دیکھا، پھر وہ مرتد ہو گئے نعوذ باللہ، پھر وہ جو ہے اسلام قبول کر لیے اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائے، تو وہ بھی صحابی شمار ہوں گے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ کے ساتھ ملاقات کی ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات تھی۔ حکم کیا ہے؟ اہم بات، تھوڑا غور سے سنیں۔ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ دیکھیے، اہل سنت والجماعت آنے سے کچھ بات ذہن میں آ رہی ہوگی، تو پہلی بات میں اس کو سمجھا دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شہادت ہوئی، وہاں سے فتنے شروع ہو گئے۔ امت مسلمہ میں بہت سے فرقے بنے، بہت سے فتنے آئے، لیکن ان فتنوں سے محفوظ، ان فرقوں سے محفوظ جو جماعت رہی، وہ اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت کہتی ہے۔ اہل السنت یعنی حضور کے راستے پر، والجماعت اور آپ کے صحابہ کے راستے پر، یعنی عقیدوں میں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے عقائد پر جمے رہے، ان کو اہل السنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اب آج کے زمانے میں سینکڑوں لوگ اپنے فرقے بنا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کا نام اہل السنت رکھ رہے ہیں، تو ہم دیکھ لیں گے کیا ان کا عقیدہ قرآن اور سنت اور صحابہ کے طریقے پر ہے یا نہیں۔ بعض صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور خود کو اہل السنہ کہتے ہیں، وہ گمراہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اہل السنہ والجماعت یہ کوئی ایسا لیبل نہیں کہ جو لگا لے گا وہ جو ہے سرٹیفائیڈ ہو جائے گا۔ آج کل آپ کو فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے یہ ٹیٹو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بعض کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل السنت والجماعت یا دوسرے نام سے، القاب سے کیوں لگا رہے ہیں؟ تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ جب خوارج آ گئے تھے، معتزلہ آ گئے تھے، قدریہ آ گئے تھے،
مجسمہ آ گئے تھے، یہ تمام کے تمام جو ہے ایسے فرقے تھے جو عقیدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے سے ہٹے ہوئے تھے۔ ان کے مقابلے میں جو صحابہ کے شاگرد موجود تھے، صحابہ ہی کے راستے پر جو چلنے والے موجود تھے، ان کو اہل السنت والجماعت کہا گیا اور کہا جاتا ہے۔ اب کوئی ان کے علاوہ آج کے پرفریب زمانے میں فریب دینے کے لیے اپنا نام اہل السنہ کہہ لے تو وہ اہل السنہ ہونا ضروری نہیں ہے، جب تک کہ وہ سنت اور صحابہ کے طریقے پر عقائد میں خصوصاً نہ ہو۔ تو اہل السنت والجماعت، امام بخاری اہل سنت والجماعت ہے، امام مسلم اہل سنت والجماعت ہے، محمد بن سیرین اہل سنت والجماعت ہے۔ آپ حدیث کی کتابیں جیسے مسلم شریف لے لیں، اس میں خود مقدمے میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور بہت سی جگہ پر جو ہے اہل السنت کا مسلک یہ ہے بول کر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان کا ذہن صاف کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ نئے اسلام میں اہل سنت کیا ہم مسلمان ہیں جو کہتے ہیں، ان کی ذہن سازی ہے۔ آپ پڑھیں، خدا را کچھ پڑھیں، اسلامی تاریخ پڑھیں، سلف صالحین کی کتابوں کو پڑھیں، تو صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، تمام کے تمام عادل ہیں۔ صحابہ پر تان کرنا یا ان سے بدگمانی رکھنا حرام اور شدید گناہ ہے۔ یہ چیز آج کے زمانے میں موجود ہے۔ میں جو اہمیت دے رہا ہوں نا اس سبق کی، یہ اسی بنیاد پر ہے کہ آج کے زمانے کا جتنا بھی بڑا علم والا ہونے دو، وہ صحابہ کے جوتے کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور کو دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا تھا، حضور کی صحبت اٹھائی تھی۔ صحابہ کی جو فضیلت ہے قرآن اور حدیث میں موجود، وہ ان کے شرف صحابیت کی وجہ سے ہے، اعمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ کہیں میں ان سے اچھے اعمال کرتا ہوں، کوئی دعویٰ کر لیں، لیکن ان کے پاس جو چیز تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، آج کسی کے پاس نہیں ہو۔ احادیث شریفہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر تان و تشنیع کرنے والے کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ تو صحابہ پر تان کرنا یا ان سے بدگمانی رکھنا حرام ہے اور شدید گناہ ہے۔ تمام صحابہ حق کے متبع اور علم و عمل میں مخلص تھے۔ یہ آپ گمان سوچ ہی نہیں سکتے کہ آج ہم جیسے پالیٹکس کرتے ہیں، آج ہم جیسے جو ہے سامنے والے فریق کے جو ہے دیندار طبقوں میں بھی جہاں پر آ جاتی ہے باتیں، ویسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت نہیں تھی۔ وہ حق کے فالو کرنے والے تھے اور علم و عمل میں مخلص تھے۔ وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے تھے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فقہی اور سیاسی مسائل میں جو خطا ہوئی ہے وہ اجتہادی خطا تھی، اور عند اللہ مغفور ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اور دیگر جگہوں پر بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ کوئی صحابی آمین بالسر کہتے تھے، کوئی صحابی آمین بالجہر کہتے تھے۔ یہ فقہی مسائل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے ہی اختلاف چلا آ رہا ہے۔ تو اس میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف وہ نہیں ہوتا جو جائز اور ناجائز یا اسلام اور کفر کا ہو۔ اور اسی طرح سیاسی مسائل میں خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین موجود تھے، تو جو اس پر اجتہادی خطا پر تھے، جو جیسے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی۔ اور جب اجتہادی خطا ہوتی ہے اور دونوں مخلص تھے، دونوں صحابی تھے، تو ہم اور آپ جو ہے کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم ان پر تبصرہ کریں۔ اور قرآن کریم کا جب یہ فرمان آپ کے سامنے موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ جب اللہ رب العزت راضی ہیں تو ہم اپنی زبان، اپنا قلم استعمال کر کر ان کے خلاف، ان کی تان و تشنیع میں، ان کی جو ہے ان کے بارے میں جو ہے کہ غلط سلط تبصرے کرنے پر کیوں ہم اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے ہے وہ قرآن کی بنیاد پر ہے۔ ہماری جو عقیدت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے ہے وہ احادیث طیبہ کی بنیاد پر ہے۔ اور آج کل کے
چند لوگ تاریخی روایتوں کی سپورٹ کے ذریعے تاریخی روایتوں کو سامنے لا کر کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے فلاں صحابی جو ہے فلاں صحابی پر زبان درازی کر دی۔ ہم کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ کہاں قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ سورہ توبہ میں تو اللہ رب العزت نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے وہ بھی اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے یہ لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے تھے، تو صحابہ کا ایمان جب معیار تھا، یہ تمام چیزیں موجود رہنے کے باوجود اب کوئی جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یا پوری جماعت پر یا ان میں سے کسی پر بھی تبصرہ کرتا ہے منفی انداز سے، تو وہ اپنی جہنم کو تیار کرتا۔ یہاں میں نے جو ہے عقیدۃ الطحاوی، جو علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے اہل السنت کے عقیدوں پر کتاب ہے، دنیا جہاں میں جو ہے یہ کتاب عقیدے کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، چاہے عرب ہو چاہے عجم ہو، وہاں سے جو ہے میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں چند عقائد آپ کے سامنے لائے ہیں۔ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی کی محبت میں ہم افراد نہیں کرتے، حد غلو نہیں کرتے، نہ ہم ان میں سے کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں وَنَبْغَضُ، ہم بغض رکھتے ہیں، مَن يَبْغُضُهُمْ، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بغض رکھتا ہے، ہم اس بندے کو ناپسند کرتے ہیں جو صحابہ کو ناپسند کرتا ہے، اور وہ بندہ جو ان کا خیر کے علاوہ ذکر کرتا ہے اس سے بھی ہم بغض رکھتے ہیں۔ یہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو بندہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بغض رکھے، ان کے بارے میں جو ہے شر کی باتیں کریں، چاہے وہ اپنے وقت کا علامہ ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس سے بغض رکھیں گے۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا صرف بھلائی کے ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ، اور ان سے محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور ان سے بغض کرنا کفر ہے، نفاق ہے اور طغیان ہے، سرکشی ہے۔ کتنی بڑی بات حضرت علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے عقیدوں کے ذکر میں کہی ہے کہ ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بغض رکھتے ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے خیر کے علاوہ سے کرتے ہیں، اور ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ذکر صرف خیر ہی کے ساتھ کرتے ہیں، اور صحابہ سے محبت کرنا، ان کی محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے، اور ان سے بغض کرنا کفر ہے، نفاق ہے اور طغیان ہے۔ کتنی بڑی بات۔ اور ہم آج دیکھیں کہ یوٹیوب پر بہت سے جو ہے لوگ جو ہے کوئی کہہ دیتا ہے تو اس کی جو ہے اس کو کیا کی جو ہے سر پر بٹھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیڑے وہاں سے نہیں نکال رہے ہیں بلکہ اپنی خبر کے اندر کیڑوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ تو ہم کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتفق اہل السنہ، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے علی ان الجمیع عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، ولم یخالف فی ذالک، اور اس عقیدے میں جو اس کے تمام صحابہ عادل ہیں، اس میں کسی کی اختلاف نہیں ہے۔ فقہی مسئلوں میں اختلاف ہے، بہت سی چیزوں میں اہل سنت میں اختلاف ہے، لیکن اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، الا شذوذ من المبتدیہ، سوائے بدعتیوں کے ایک ٹکڑے کے۔ تو اب جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی ایک کی بھی عدالت پر سوال کھڑا کرے، آپ سمجھ جانا وہ بدعتی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جو بغض رکھے گا وہ کفر، نفاق اور طغیان میں شامل ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو کفر سے بچائیں، نفاق سے بچائیں اور سرکشی سے بچائیں، کیونکہ سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب دیکھیں یہاں بڑی اہم چیز، جیسا کہ پچھلے سبق میں بات آئی تھی علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ اصول حدیث کے ہر ٹاپک پر تقریباً ان کی کتاب موجود ہے، وہ اپنی کتاب میں تفصیل سے بیان کی ہے، میں نے مختصراً جو ہے آپ کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔
ان کی کتاب ہے الکفایہ، کل کتاب کا نام بھی آیا تھا ہمارے پچھلے سبقوں میں سے کسی سبق میں. انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا اور فرمایا عدالت الصحابۃ ثابتۃ معلومۃ بتعدیل اللہ لہم. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی عدالت جو ہے یہ بالکل ثابت شدہ ہے اور معلوم ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے ان کی تعدیل کی ہے، ان کی عدالت ثابت کی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی پاکی کے بارے میں جو ہے خبر دی ہے اپنے کلام پاک میں، اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کیا ہے. اب یہاں قرآن کریم کی چند آیتیں ذکر کر رہے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آیت تو ہم بڑی پڑھتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تو یہ امت میں پہلے مخاطب کون ہیں؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت سب سے پہلے کون مخاطب تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین. پھر دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی والی امت پیدا کی. تعریف میں جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، تو وہ درمیانی والی امت گروہ کون ہے؟ سب سے پہلے اگر یہ آیت اور پچھلی آیت امپلیمنٹ ہوگی تو صحابہ پر ہوگی. پھر اللہ رب العزت جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مسئلہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کے وقت کہ آپ کی شہادت کی خبر جو ہے مشہور مکے والوں نے کر دی تھی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے. تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. یقیناً اللہ رب العزت ان مسلمانوں سے راضی ہو چکے ہیں جو اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو تمہارے سے درخت کے نیچے جو ہے وہ بیعت درخت کے نیچے ہوئی تھی، بیعت لی، اور اللہ رب العزت جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے. پھر دوسری جگہ سورہ انفال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین، سورہ توبہ میں من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سابقین اولین جو شروعات میں اسلام لائیں مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کی ہیں احسن طریقے سے، احسان سے. اللہ رب العزت ان تمام سے راضی ہیں، سابقین اور سابقین اولین سے بھی، مہاجر اور انصار میں سے، اور ان کی جو صحیح طریقے سے احسن طریقے سے پیروی کریں گے اللہ رب العزت ان سے بھی راضی ہے. پھر سورہ انفال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے لیے کافی ہیں، اور مسلمانوں میں جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں یعنی صحابہ کرام، وہ آپ کے لیے کافی ہیں. پھر ایک جگہ اللہ رب العزت جو ہے فرمانے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. اس آیت میں جو ہے مہاجرین صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وہی صادق ہیں. سورہ حشر کی جو ہے آیت نمبر 8 سے 10 تک. پھر علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس معاملے میں آیات فیہ آیات کثیرۃ یطول ذکرها، اس میں بہت سی آیتیں ہیں، یہاں ذکر کرنا جو ہے کیونکہ اصول حدیث کی کتاب تھی تو اس کا ذکر کرنا طوالت کا مسئلہ ہوگا. وَأَحَادِيثُ شَهِيرَةٌ يَكْثُرُ تِعْدَادُهَا، اور اتنی مشہور روایتیں اس موضوع پر موجود ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے. وَجَمِيعُ ذَلِكَ يَقْتَضِي الْقَطْعُ بِتَعْدِيلِهِمْ، یہ تمام کی تمام آیتیں، یہ تمام کی تمام احادیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قطعی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین عادل ہیں. الصحابۃ کلہم عدول ولا يحتاج احد منهم مع تعدید اللہ الى تعدیل احد من الخلق. دیکھیے نہیں، یہ جملہ زبردست. ولا يحتاج احد منهم، صحابہ میں سے کسی کو ضرورت ہی نہیں، اللہ کی طرف سے تعدیل عدالت کا پروانہ مل جانے کے بعد مخلوق میں سے کسی کے پروانے کی ضرورت ہی نہیں. جب تمغہ عدالت کا اللہ رب العزت نے، رب العالمین نے دے دیا، اس کے بعد مخلوق میں سے کسی سے اس تمغے کی لینے کی حاجت ہی نہیں. کتنی بڑی بات نہیں، کتنی بہترین بات. تو کون ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو جج کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی ذات پر تبصرہ کرنے والے؟ جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَنَّهُمْ أَفْضَلُ، پھر آگے فرماتے ہیں کچھ سطروں کے بعد، وَأَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْخَالِفِينَ بَعْدَهُمْ وَالْمُعْدِلِينَ الَّذِينَ يَجِبُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ، پھر وہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ہے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ هذا مذہب کافۃ العلماء ومن یعتمد قولہ، حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو ہے تمام کے تمام علماء کا مذہب ہے، مسلک ہے، طریقہ ہے صحابہ کے بارے میں، اور ان لوگوں کا بھی طریقہ ہے جن کے قول پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اب برساتی مینڈک آ کر کہیں سے کچھ کہہ دیں اپنی دکان چلانے کے لیے تو پھر وہ الگ بات۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو ایک چیز ذہن میں بٹھا لو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو فضیلت حاصل ہے وہ حضور کی صحبت کی وجہ سے حاصل ہے۔ ہم اور آپ کچھ بھی کر لیں اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو درجہ ان کو حاصل۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بعد جب قرآن نے کہہ دیا، احادیث میں جو ہے ڈھیر ساری فضیلتیں ہیں، اس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہے، صحابہ معیار حق ہیں، کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جب چند سالوں سے اور اس سے پہلے بھی جو ہے بعض فتنے اٹھے تھے کہ لوگوں نے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ذات مبارک پر اپنے قلم اپنی زبان چلائی تھی، تو علماء کرام میں سے اہل حق علماء کرام نے ان کے رد میں کتابیں بھی لکھی اور بیانات بھی دیے۔ اس سلسلے میں پڑھیے، اہل حق علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں اس سلسلے میں پڑھیے، آپ کو جو ہے ڈھیر ساری آیتیں ملیں گی اور ڈھیر ساری احادیث ملیں گی۔ تو اپنے عقیدے کا مسئلہ ہے تو عقیدے کے مسئلے کو تھوڑا جانچ لیں، کسی کی لفاظی میں آ کر، کسی کے دکھاوے میں آ کر، کسی کے بناوٹی جو ہے بزرگیت میں آ کر آپ اپنے آپ کو صحابہ سے دور نہ کریں۔ ایک بات مجھے بتائیں کہ ہم تک دین قرآن اور حدیث کس سے پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آگے بات پہنچی ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ذات ہے۔ اگر بیچ میں سے اس کڑی کو ہٹا دیں گے، سند میں سے صحابی کو ہٹا دیں گے، پوری عمارت ہماری ڈھا جائے گی۔ اسی لیے باطل یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے بدظن کریں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے بدظن ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے قرآن بھی ہمارے پاس معتبر نہیں ہوگا، نہ احادیث طیبہ معتبر ہوں۔ تو یہ باطل کی اس سازش کو، اس جو ہے باطل کے اس حربے کو سمجھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی جماعت پر یا اس میں سے کسی پر طعن و تشنیع کرنا گویا کہ ان کے استاد محترم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع، کہ آپ نے ایسی جماعت تیار کر کے رکھی کہ وہ جو ہے حضور کے بعد جو ہے عدالت پر قائم نہیں رہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ علیم ہے، خوب جاننے والا ہے۔ ما کان وما یکون، جو ہوا تھا، جو ہونے والا ہے اور جو ہو گیا، تمام کا تمام اللہ رب العزت کو علم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو تمغہ دے دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ جو ہے عادل ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی فلاں میں فلاں بیماری تھی، یہ عدالت سے باہر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو ہے یہاں مصنف علیہ دامت برکاتہم نے کسی شخص کے صحابی ہونے کا علم 5 طریقوں سے ہوتا ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ بات کلیئر ہو گئی۔ اگر اس میں آپ کو کچھ اشکال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع صحابہ نہیں تھا باضابطہ، ہم تو اصول حدیث کے درس میں ہیں، لیکن کیونکہ ان باتوں کی ضرورت تھی تو میں نے اشارتاً کنایتاً چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگر اس کے بعد بھی اس پر آپ کو کچھ ہے آپ مجھے پوچھیں، مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ الگ سے اس سلسلے میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا۔ اب یہاں مصنف دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے صحابی ہونے کا علم 5 طریقوں سے ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے تواتر سے، متواتر طور پر اتنے لوگوں نے ان کو صحابی کہہ دیا کہ اب شک کی گنجائش نہیں، جیسے خلفائے راشدین ہیں، اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی چیز تو تواتر ہے۔
दूसरी चीज शोहरत की बिना पर जो तवातुर से कम हो, यानी तवातुर जिस से हासिल होता है उससे थोड़ी कम शोहरत थी, जैसे ज़िमाम बिन सालबा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उकाशा बिन मिहसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी भी शोहरत सहाबा के तौर पर है। अब आपको नहीं मालूम है वो अलग बात है। किसी सहाबी का दूसरे शख्स के बारे में कहना कि ये सहाबी है, यानी कोई सहाबी इत्तला कर दें, मसलन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है किसी के बारे में कह दें कि ये सहाबी हैं, तो वो सहाबी होंगे क्योंकि सहाबी ने उनको आइडेंटिफाई किया है। सिखा ताबईन का खबर देना, यानी जो मोतबर ताबईन हैं, जो जलील कद्र ताबईन हैं, उसमें से किसी सिखा ताबई ने कह दिया हो कि फलां सहाबी हैं, तो उसको हमको मानना पड़ेगा। किसी शख्स का सहाबी होने का दावा करना, यानी 5वें नंबर पर क्या है कि कोई ये दावा कर दे कि सहाबी हूं मैं। अब आप बोलेंगे आज के ज़माने में कोई उठकर कह दे मैं सहाबी हूँ, नहीं 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 नहीं, बशर्त ये कि वो काबिल एतबार हो। पहली चीज़ तो उसको देख लेंगे कि एतबार वाला है, और उसका दावा अकलन काबिल कबूल भी हो, नहीं अकलन भी बात उसकी समझ में आनी चाहिए। मसलन किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 100 साल के अंदर दावा किया, उसके बाद का दावा मोतबर नहीं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद से 100 साल तक के अंदर अगर किसी ने दावा कर दिया कि मैं सहाबी हूं, फिर आप उसको जांचेंगे। मुहद्दिसीन जो है, हम क्या जांचने वाले, मुहद्दिसीन वगैरह उनको जांचें और कहीं देखेंगे कि जो है कि अकलन जो है ये और दिनायतन ये पॉसिबल है क्या। अगर 100 साल के अंदर है और वो शख्स मोतबर है तो उसको मान लेंगे, क्योंकि सबसे आखिरी सहाबी जिनकी वफात हुई है वो हजरत 110 हिजरी में हुई है, इसलिए 100 साल की कैद लगाई गई। इसके अलावा जो है हिंदुस्तान का एक रतन हिंदी है, आप इसको अगर मकतबतुल शामिला आपको इस्तेमाल करना आता है तो इसका नाम ढूंढोगे तो आपको उसूल हदीस की किताब में सहाबा के बारे में जो किताबें लिखी हुई है उसमें मिलेगा इसका नाम, के बारे में सहाबियत का दावे को इसलिए मुहद्दिसीन ने कबूल नहीं किया कि उसने हुजूर की वफात के 100 साल बाद उसने दावा किया कि भाई मैं सहाबी हूँ। रतन हिंदी तो झूठा मक्कार जो है, तो उसके दावे को इसीलिए कबूल नहीं किया। हो सकता है उसमें से एक वजह हो। मुतफरिका चंद जरूरी बातें सहाबा के बारे में। अल्लामा अबू ज़ुरआ रजी अल्लाह राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबा की तादाद 1,14,000। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, देखिए नहीं, उस जो है सेंसस नहीं होता था उस जमाने में, ठीक है। तो जितनी सहाबा से रिवायतें मौजूद हैं, जितने सहाबा मौजूद थे, वो चीज़ों से जो है वो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि 1,14,000। इब्ने साद रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा के 5 तबक़ात ने 5 कैटेगरीज मुकर्रर की हैं, और तबक़ात इब्ने साद जो है मशहूर किताब है। हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी सहाबी हैं जिनकी वफ़ात मक्के मुकर्रमा में 110 हिजरी में हुई। हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये रहमतुल्लाह अलैह गलती से आ गया, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक। सहाबा पर चंद अहम तसनीफ़ात, मुसन्निफ दामत बरकातुहुम ने जो है यहाँ पर सहाबा के बारे में चंद तसनीफ़ात का जिक्र किया है, जिसमें अल्लामा मदीनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, फिर किताबुल मारिफा है अल्लामा मरवजी रहमतुल्लाह अलैह की, फिर किताबुस सहाबा है इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह की, अल इस्तिआफ़ फ़ी मारिफ़ति असहाब ये मशहूर किताब है इब्ने अब्दुल बर मालिकी रहमतुल्लाह अलैह की, फिर उज़्ज़ुल ग़ाबा भी जो है ये इब्ने असीर रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर मारूफ किताब है, फिर तजरीद अस्माउस सहाबा ये मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान अज़-ज़हाबी की किताब है, और इनमें सबसे ज्यादा मशहूर अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उसके अलावा अल बदरुल मुनीर फी सहाबतिल बशीर नज़ीर मोहम्मद कायम बिन सालेह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह की भी एक किताब है। तो खुसूसन इसमें से जो है अल इसाबा जो है मुख्तसर भी है, बहुत अच्छी किताब भी है, और इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, पढ़नी चाहिए। मुख्तसर जो है सहाबा की जो है लाइफ हिस्ट्री आपको मालूम हो जाएगी। उर्दू में भी जो है बहुत सी किताबें हैं सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी पर मुतफर्रिक़ हैं, आप उनको मुताला करें, अच्छी चीज़ है। तो सबक का खुलासा यह है कि सहाबी वो शख्स है जिसने ही ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, या अगर नाबीना हो तो आपसे मुलाकात की हो, और ईमान ही की हालत में उनकी वफ़ात हुई है। सहाबा पूरे के पूरे आदिल हैं। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि सहाबा से मोहब्बत रखना हमारे ईमान की अलामत है, सहाबा से बुग़्ज़ रखना कुफ्र, निफाक और सरकशी की अलामत है। सहाबा के बारे से जो बुग़्ज़ रखता है हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं, सहाबा से जो मोहब्बत करेगा हम उससे मोहब्बत करेंगे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की अदालत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से साबित है।
قرآن کریم کی ڈھیر ساری آیتیں ہیں جس سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عادل ہونا ثابت ہوتا ہے. اسی طرح سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ہیں جس سے اللہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عادل ہونا ثابت ہوتا ہے، ان کی فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں. تو تمام علماء اسلام کا یہ مذہب ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تمام کے تمام عادل ہیں، سوائے بدعتیوں کے، گمراہ فرقوں کے. کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذات پر طعن و تشنیع نہیں کرتا ہے. اور جو صحابی پر طعن و تشنیع کر دے اور اس پر ڈٹا رہے، نہیں اس کو حق سمجھے، تو سمجھ لینا کہ وہ گمراہ ہے، وہ حق راستے پر نہیں ہے. جو صحابہ کا نہ ہوا وہ کس کا کیا ہوگا؟ تو جو وہ حق راستے پر نہیں ہے، اس کی پھر کتنی بھی اچھی باتیں ہوں وہ کچرے کی ٹوکری میں ڈالنے کے لائق ہیں. اس کو جو ہے اپنا رہبر، اپنا رہنما بنانا ایسا ہی ہے کہ ہم جو ہے جہنم کے راستے پر جو جا رہا ہے اس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. پھر آگے مصنف دامت برکاتہم نے جو ہے احادیث کی تعداد کے اعتبار سے صحابہ کی تقسیم کی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.